له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر وتوسل ولا توسل قرآن مجید میں دیگر انبیاء کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا ان کا نام نامی صرف 4 دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہے باقی جگہ آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کو ذکر کیا گیا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول
4 دفعہ آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور آپ کا دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک جگہ قرآن مجید میں آیا۔ باقی انبیاء کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے اور نام کے ساتھ آیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بہت کم قرآن مجید میں آیا۔ ظاہر ہے 30 سپاروں میں صرف 4 دفعہ۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکارنا یا آپ کا نام لے کر آپ کا ذکر کرنا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعض، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ اس لیے یا محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوء ادب ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے۔ احادیث میں جہاں بھی یا محمد کا لفظ آیا وہ کسی عربی نے کہا، کسی عربی نے کہا جو تہذیب سے عاری تھے، لیکن صحابہ کرام نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ انہوں نے جب بھی صحابہ نے گزارش کی تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس قسم کے الفاظ ذکر کیے، کیونکہ قرآن مجید نے منع کر دیا تھا اس بات سے۔ ویسے بھی عربوں کی عادت تھی کہ جب کوئی آدمی بالغ ہو جاتا تو اس کو کنیت کے ساتھ پکارتے تھے، نام کے ساتھ پکارنا سوء ادب خیال کیا جاتا تھا۔ کوئی نہ کوئی کنیت مل جاتی، فلاں کا بیٹا، پھر جب بیٹا ہو گیا فلاں کا باپ، اس طرح پکارا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اوصاف کے ساتھ ذکر کیا گیا اور یہی آپ کی شان کے مطابق ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے، اس کی بجائے یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، یا اس قسم کے کچھ دوسرے اوصاف کا تذکرہ کریں۔ قرآن مجید میں ان 4 جگہ آپ کا نام نامی آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 مقام اتنے اہم تھے کہ جب تک آپ کا نام نہ لیا جاتا تو اس جگہ کلام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ جیسے کلمہ شہادت میں ہمیں نام لینا پڑتا ہے، اگر نام نہیں لیں گے تو پھر صحیح رسالت کا اظہار نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں نام لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی رسالت کا اثبات نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں بھی نام لیا جائے گا۔ گویا کلمہ طیبہ پڑھتے وقت، اپنے اسلام کا اعلان کرتے وقت اور آپ پہ درود پڑھتے وقت، ان اوقات میں تو آپ کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا نام لینا مناسب نہیں، اس کی بجائے کچھ اور ذکر کیا جائے، رسول اللہ کہا جائے، نبی اللہ کہا جائے، حبیب اللہ کہا جائے، جیسے آپ نے اپنے بہت سے نام بتائے۔ ان 4 مقامات میں سب سے پہلا مقام وہ سورہ آل عمران میں ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر ہے، اور وہاں بھی خاص رسالت کا ذکر ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وہاں بھی رسالت کا ذکر ہے۔ رسالت کا اس بات نام لیے بغیر نہیں ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، یہی کہیں گے، اللہ کا نام لیں گے، یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا الرحمن یا لا الہ الا الرحیم، یہاں صفت نہیں لائیں گے۔
بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صفت کی بجائے اصل نام ہی ذکر کرنا ضروری ہے، ان میں یہ کلمے والی جگہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کا ذکر ہو تو اس وقت پھر آپ کا نام نامی لیا جائے گا، جیسے وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ جس طرح ان سے پہلے اور رسول گزرے وہ بھی گزر جائیں گے۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کافروں کے گروپ نے گھیر لیا تھا، مسلمان تتر بتر ہو چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم نظر انداز ہو گیا بعض حضرات سے، جس کی وجہ سے مسلمان تتر بتر ہو گئے اور کافروں کے پورے گروپ نے گھیر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں تاکہ یہ دین ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو غیر مسلح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں غیر مسلح ہوتے تھے، یعنی اسلحہ نہیں چلاتے تھے، اسلحہ نہیں چلاتے تھے، ساری زندگی آپ نے کسی شخص کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل نہیں کیا، جنگوں میں حصہ ضرور لیا لیکن کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدبخت وہ شخص ہے جو اللہ کے کسی نبی کو مارے یا اللہ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ صرف ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے، ابی بن خلف۔ ابی بن خلف یہ اتنا نابکار اور بدبخت شخص تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوٹ لگائیں، قتل پھر بھی آپ نے نہیں کیا۔ یہی غزوہ احد کی بات ہے، جو گروپ آپ کے ارد گرد گھیرے میں لیا ہوا تھا اس گروپ میں یہ بھی شامل تھا، یہ کہتا تھا میں قتل کر کے جاؤں گا۔ جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا مجھے ایک نیزہ دو۔ آپ نے نیزہ پکڑا اور ہلکا سا اس کے کان کے پیچھے لگا دیا، ہلکا سا، لیکن اس ہلکی سی ضرب کی وجہ سے وہ ڈکارنے لگا جس طرح جانور ڈکارتا ہے، بھینس کی طرح، گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ لوگوں نے کہا بھئی تجھے اتنی چوٹ تو نہیں لگی، معمولی لگا ہے، اس قسم کے نیزے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا تم کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، یہ نیزہ مجھے محمد نے مارا، میں بچوں گا نہیں اب اس کے ساتھ۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، وہ کہہ رہا تھا میں قتل کروں گا، تجھے نام لے کر کہتا تھا آج میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ضرب کے ساتھ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا اور راستے میں جاتا ہوں مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرقہ میں تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ آج ان کا بچنا ممکن نہیں، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ایک نظر کے ساتھ بات یہی معلوم ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، حتیٰ کہ ایک دفعہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو شہید دراصل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا غزوہ احد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے تھے، کافروں کے دباؤ اور ان کے حملے کی وجہ سے گڑھے میں گر گئے۔ لوگوں کو نظر نہ آئے، آپ جھنڈا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ علم بردار جب گرے گا جھنڈا کچھ دیر تو گرے گا، اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گیا، اللہ کے رسول شہید، حتیٰ کہ بہت سے صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے، انہوں نے کہا اب لڑنا کیا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس لیے لڑنا ہے، اب ٹھیک ہے یہاں بیٹھے ہیں، جس نے مارنا ہے آ کر مار لے۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ آیات نازل فرمائیں اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، وما محمد الا رسول، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے کہ وہ شہید نہ ہو سکے یا ان کو موت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزرے اور وہ فوت ہوئے بروقت جب اللہ نے چاہا، تو آپ بھی اگر فوت ہو جائیں تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ کیا تم افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ گویا ان کو تنبیہ کی گئی، اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول، اس موقع پر آپ کو بچانے والا صرف اللہ۔ جب سب صحابہ کرام تتر بتر ہو چکے تھے، چند خال خال آدمی تھے، 7 انصار وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دائرہ باندھ کے کھڑے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو ہم نہیں کوئی زخم پہنچے، اور وہ ساتوں شہید ہوئے، وہ ساتوں شہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا ہم نے انصار کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا مطلب کہ انصار شہید ہو رہے ہیں میرے ارد گرد، انصار نے اپنا عہد پورا کر دیا، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی اور اپنی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا آپ کا نام نامی کہ آپ صرف رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، فوت ہوں گے لیکن دیکھو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو بچایا۔ اور واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زبردست حملے سے محفوظ رہے، صرف چند ظاہری چوٹیں آئیں، چند ظاہری چوٹیں، ہونٹ زخمی ہوئے، سر زخمی ہوا اور دانت، ربائی دانت ٹوٹا، یہ کندھا، اس کندھے پہ کچھ چوٹ آئی، بس یہ تھے وہ زخم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، یہ کوئی ایسا زخم نہیں تھا جو جان لی ہو۔ اور یہ مقام، باقی 2 مقام بھی ہیں لیکن اگر میں ان کا ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ مقام یہاں بھی آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دلیل کیا پیش کی ہے؟ وہاں تو دلیل یہ تھی نا کہ آپ کو کافروں کے ڈرنے سے بچایا، ایک دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی اس وقت بھی تو آپ اکیلے تھے اور غیر مسلح تھے، اکیلے تھے، غیر مسلح تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی آپ نے اسلحہ نہیں پہنا تھا، تلوار صرف ایک ایسی چیز ہے جو عرب لوگ کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پاس رکھتے ہیں، لیکن آپ نے تلوار چلائی نہیں۔ اس سفر میں بھی آپ اکیلے تھے، ہاں آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے خادم کی حیثیت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اسی طرح طے کیا، کبھی اونٹ پہ چل رہے ہیں، کبھی پیدل چل رہے ہیں، اور ایسا وقت آیا کہ دشمن آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سراقہ بن مالک اشجعی وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا تھا، اتنا قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے تھے، اس کے گھوڑے کے ٹاپ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے جا رہے تھے، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے۔ ایسا توکل اور ایسا حوصلہ نہ نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر کبھی دائیں دیکھتے، کبھی پیچھے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کیونکہ وہ ایک محافظ کی حیثیت بھی تھی نا، ان کی دوست کی، ساتھی کی، محافظ، خادم کی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں پھر وہ ہمارے اتنا قریب آ گیا
اتنا قریب آ گیا کہ اللہ کے رسول کی قرات اس کو سنائی دینے لگی. اس نے بعد میں بتایا کہ مجھے آپ کی قرات سنائی دینے لگی تھی، آپ جو قرآن مجید پڑھ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، یعنی ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ فرمایا اللہم اسرع، یا اللہ اس کو گرا دے، یا اللہ اس کو گھوڑے سے گرا دے. اور اس کا گھوڑا لڑکھڑایا اور وہ منہ کے بل زمین پہ آ رہا، لڑکھڑایا اور گرا تو وہ بھی منہ کے بل زمین پہ. جلدی جلدی اٹھا، کپڑے صاف کیا اور پھر دوبارہ بیٹھ گیا. سمجھ تو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے مجھے، وگرنہ کوئی وجہ نہیں کہ یہ میں گھوڑ سوار ہوں، میرا گھوڑا بہترین ہے، پھر ہم ایسی جگہ گر جائیں. مزید قریب آ گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی فرمایا اللہم اسرع، یا اللہ اس کو گرا دے. اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے، پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک دھنس گئے. جب اتنے پاؤں دھنسے تو خام کا گرنا تھا، گھوڑے نے یہ بھی گرا دوبارہ. پھر اس نے تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کی. کافروں کا یہ بھی طریقہ تھا، تیر چلا کر نہ قسمت معلوم کر. یاد رکھیے اس قسم کی قسمت ہم نہیں معلوم کر سکتے. تیر چلائے، تیر رکھتے تھے ہر وقت اپنے پاس. ایک تیر پہ ہوتا تھا افعل، یہ کام کر لو. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کرو. اور ایک تیر خالی ہوتا تھا. وہ تیروں کو گھما کر پکڑتے ایک تیر. کیا لکھا ہے؟ اگر افعل لکھا ہے تو یہ کام کر لو، ٹھیک ہو جائے. اگر لا تفعل لکھا ہے تو نہ کرو، نہیں ہوگا. اور اگر خالی تیر آ گیا پھر دوبارہ یہی قسمت آزمائی. اس نے تیر چلا کر دیکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ لا تفعل، کام تجھ سے نہیں ہوگا. وہ سمجھ گیا. اس نے پھر وہیں سے آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں، محافظ، مجھے امان دیجیے. آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ. وہ آپ کی اجازت سے قریب آیا. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی چیز چاہیے، حفاظت کے لیے دستہ چاہیے تو میرا قبیلہ قریب ہے، میں حفاظتی دستہ دے دیتا ہوں. کھانے پینے کی چیز چاہیے تو میں مہیا کر سکتا ہوں. فرمایا نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم واپس جاؤ. اور اتنی بات ہے کہ اس علاقے میں کسی کو آنے نہ دو اگر پیچھے سے کوئی دشمن آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو اس نے گزارش کی اللہ کے رسول مجھے امان نامہ لکھ دیجیے، مجھے امان یعنی مجھے لکھ دیجیے امان نامہ کہ جب آپ کی یہاں حکومت قائم ہوگی تو اس وقت مجھے امن حاصل ہو، کوئی مجھے قتل نہ کرے. یہ دیکھیے کس قدر یقین آ گیا. ایک لمحے میں پہلے وہ دشمن سمجھ رہا ہے اور قتل کرنے کے درپے ہے انعام کے لالچ میں، اور اتنے لمحوں کے بعد اب وہ خود آپ سے کہہ رہا ہے آپ مجھے امان نامہ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کو لکھ دو امان نامہ. اس نے وہ سنبھال کے رکھا. اور پھر جب فتح مکہ ہوا اس وقت اس نے لہرایا اے اللہ کے رسول میں ہوں سراقہ بن مالک، یہ ہے آپ کا امان نامہ. فرمایا بالکل ہم اپنے عہد کے پابند ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہنا. اللہ کے رسول نے یہ سفر اس طرح اکیلے آپ تھے، ابو بکر تھے اور ساتھ ایک راستہ بتانے والا جو کافر تھا. راستہ بتانے والا جو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا. اس کو راستہ بتانے کے لیے رکھا تھا آپ نے. یہ بھی اللہ پہ توکل کی بات ہے. اور ایک نوکر چل پڑا، غلام کہیں نوکر کہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، عامر بن فہیر. پھر کہنے لگا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا. پروگرام نہیں تھا اسے ساتھ لے جانے کا، لیکن اس نے اصرار کیا میں بھی ساتھ جاؤں. اس نے خدمت کی تھی آپ کی وہ 3 راتوں میں جو آپ نے کوہ سور پہ گزاری.
آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اصرار کرتے ہیں تو اسے بھی لے چلو. یہی ہے نا، کبھی ایک سوار ہو جائے گا کبھی دوسرا سوار ہو جائے گا. وہ سارا سفر آپ نے تنے تنہا یوں سمجھے، کیونکہ کوئی تنے تنہا کا معنی کہ کوئی محافظ دستہ نہیں تھا آپ کے ارد گرد، جبکہ دشمن ہر طرف رینگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا. یہ یقیناً آپ کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے آپ کے رسول ہونے کی، کہ اتنے مخالف، پورا عرب مخالف، لیکن جا رہے ہیں تنے تنہا بغیر کسی اسلحے کے. نہ کوئی زیرہ پہنی ہوئی ہے، نہ کوئی سر پہ خود رکھا ہوا ہے، نہ کوئی اور ہے. اگر تلوار تھی تو وہ چلائی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. اسی طرح یہ جو مقام ہے، اس مقام میں بھی آپ کی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دلیل پیش کی. وہ دلیل کیا ہے کہ آپ اکیلے چلے تھے، نبوت کے سفر پہ اکیلے چلے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ ملتے گئے اور پھر اتنی بڑی جمعیت تیار ہو گئی کہ آپ کی وفات سے پہلے ہی پورے عرب اور پورے یمن پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. حالانکہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال تو آپ نے تبلیغ ہی نہیں کی تھی، صرف 20 سال تبلیغ کی، باقی 20 سال. اس 20 سال میں سے بھی وہ 10 سال نکال دیں جو 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. وہ تو مظلومیت کا دور تھا، محکومیت کا دور تھا. آپ کو یہ تک اجازت نہیں تھی کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، علانیہ یعنی اونچی کلمہ پڑھ سکے. 10 سال ہوئے صرف بعد میں. ان 10 سال میں سے بھی چند عرصے میں، تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت قائم کر دی پورے عرب پر، پورے یمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً یکتا کا معنی اکیلے. نہ کوئی آپ کا باپ بھائی تھا، نہ کوئی آپ کی بہن تھی. ایک باپ تھا، وہ بھی پہلے فوت ہو گیا. باپ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی وفات، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے اولاد کے لیے. جن کا باپ نہ رہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے. جن کے باپ ہیں ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے. ہاں جب باپ نہ رہے پھر ان کو پتا چلتا ہے. لیکن اگر کسی کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو اس کو سب سے زیادہ کمی ساری زندگی محسوس ہوتی ہے باپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب وہ اس وقت فوت ہو گئی جب آپ 6 سال کے تھے. صرف 6 سال. اس 6 سال میں بھی 4 سال آپ نے گزارے تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس. بعض روایات کے مطابق وہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات کے مطابق وہ نہیں، ان کی بیٹی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ہمشیرہ تھی وہ مسلمان ہوئی. باہر صورت اب بھی مدینہ منورہ کی قبرستان میں ایک قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت حلیمہ سعدیہ کی. 4 سال ان کے پاس رہے. والدہ کے پاس تو صرف 2 سال رہے، صرف 2 سال. 2 سال کے بعد والدہ آپ کو لے کر جاتی ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں آپ کے ننیال نہیں تھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ منورہ سے تھی، وہ یہ معنی کرتے ہیں ننیال کا. حالانکہ یہ بات نہیں. آپ کی والدہ محترمہ وہ تو بنو زہرہ قریش کے خاندان سے. قریش کا ایک چھوٹا قبیلہ بنو زہرہ ہے مکے میں رہنے والا، اس میں سے ہیں قریشیہ زہریہ آمنہ بنت وہب.
کہا جاتا ہے کہ آپ کے وہاں ننیال تھے، وہ دراصل آپ کے دادا کے ننیال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کی والدہ تھی مدینے سے۔ ہاشم جو کہ حضرت عبد المطلب کے والد تھے، حضرت ہاشم، بھئی یہ لوگ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ کے دادا ہیں یا پردادا ہیں، آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اس وقت کے بہترین لوگ، اس وقت کے بہترین لوگ۔ حضرت ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے تھے؟ کہ ہاشم کا معنی ہے سرید بنانے والا، روٹی توڑ توڑ کر روٹی کے لقمے شوربے والے گوشت میں ڈال کر کھلانے والا۔ حضرت ہاشم وہ حاجیوں کو حج کے دنوں میں یہ سرید کھلایا کرتا، اور یہ بہترین کھانا تھا، اس قدر وہ نیک تھے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب اور دوسرے، تو حضرت عبد المطلب ان کے تھے ننیال مدینہ منورہ میں، حضرت ہاشم کی ایک شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، وہ وہی نہیں مدینہ منورہ میں ہی بچہ پیدا ہوا تو کافی دیر تک ان کے پاس ہی رہا، یعنی عبد المطلب کافی دیر تک جو سمجھے بلوغت کے قریب ہو گئے، اس وقت تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے والد ہاشم نے کہا اپنے ایک بیٹے سے، وہ مطلب اس کا نام تھا، کہ تم جاؤ میرے بیٹے کو وہاں سے یہاں لے آؤ۔ تو وہ پھر وہاں سے یہاں لے کر آئے، جس وقت بڑے ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عبد المطلب کہا گیا، اور مطلب کا غلام، کیونکہ لوگوں نے تو دیکھا نہیں تھا یہاں، بلکہ مدینہ منورہ کی پیدائش ہے وہیں رہے، اس لیے لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے کہا یہ مطلب کا غلام ہے جسے وہ خرید کے لایا ہے کہیں سے، ورنہ نام ان کا شیبہ تھا، شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد کیسا بہترین نام ہے۔ وہاں ننیال تھے آپ کے دادا کے، تو چونکہ دادا کے ننیال تھے، تو جہاں دادا کے ننیال ہوں تو دادا کے بعد جو اس کا دادا کا بیٹا ہے اور آپ کے والد یعنی عبداللہ، ان کے بھی ننیال سمجھ لیے وہی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا، میرے والد کی جس گاؤں میں شادی ہوئی، میں اسے یہی کہتا ہوں میرے ننیال کا گاؤں۔ اتفاق ایسا کہ عبداللہ فوت بھی وہی ہو گئے، آپ کے والد عبداللہ فوت بھی مدینہ منورہ میں ہوئے، سفر کے لیے گئے تھے، تجارتی سفر کے لیے۔ واپسی کے موقع پر خوش طبیعت ناساز ہوئی، تو انہوں نے کہا چلو میں ابا جان کے ننیال کے پاس ٹھہرتا ہوں، وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہیں ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور ان کی قبر مسجد نبوی کے مغربی جانب جدھر باب السلام ہے اس طرف تھی قبر، اب وہ توسیع میں آ چکی ہے، جو مسجد نبوی کی توسیع، وہ وہاں فوت ہو گئے۔ حضرت آمنہ ان کے سرتاج حضرت عبداللہ، جن کا ایک ہی بیٹا ہوا، ابھی چھوٹی عمر کی بات ہے، تو 17-18 سال عمر کا ہی ہے، چلو زیادہ مان لیں 20-21 سال، تو پہلا بچہ اسی عمر میں ہو جاتا ہے، اس عمر کے۔ حضرت آمنہ کو بہت صدمہ تھا اپنے سرتاج کی وفات کا، لیکن انتظار کیا بیٹے کے کچھ سمجھدار ہونے کا، بیٹا سمجھدار ہو جائے، صاحب تمیز ہو جائے، اس کو پتہ چلے میں کہاں جا رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر وہاں گئی، وہاں اپنے سرتاج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر پہ لے گئی۔ ننیال کا خاندان تو تھا ہی وہاں، دادا کے ننیال، تو وہاں رہی، قبر کی زیارت بھی ہوئی۔ واپسی میں ابھی مدینہ مکہ نہیں پہنچی تھی، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ابوا ہے، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بھی اپنے پاس بلایا۔ پہلے ہی یکتا تھے، ایک بیٹا اور بھائی کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں،
پھر باپ پہلے فوت ہو گیا اور اب آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی. فوت بھی کہاں ہوئی؟ ایک صحرا میں، نہ مکہ میں نہ مدینہ. آپ کے معصوم دل پہ کیا گزری ہوگی یہ ہم نہیں بیان کر سکتے. اللہ کے رسول ہی جانتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گزر ہوا اس علاقے سے جہاں آپ کی والدہ فوت ہوئی. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، یا اللہ مجھے اجازت دو میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں. کوئی پتہ تھا والدہ کی قبر کہاں ہے. اگر 6 سال کے تھے اس وقت تو 6 سال کا بچہ اچھا معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، دعا کریں، جائیں قبر کی زیارت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 7 صحابہ بھی تھے. صحابہ کہتے ہیں آپ بہت روئے، قبر پہ بہت روئے، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی رونا ہے. شاید یہی یاد کیا ہوگا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی. 6 سال کا بچہ جس کا کوئی باپ نہیں، بہن جس کی کوئی بھائی نہیں، بہن نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، اب والدہ بھی فوت ہو. کسی کو اتنے صدمے نہیں پہنچے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مزید یکتا ہو گئے اور مزید یکتا ہو گئے. پھر دادا نے کہا میں پالوں گا اپنے پوتے کو. دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے. دادا نے کہا میں پالوں گا. بڑی محبت اور پیار سے ساتھ رکھا. لیکن 2 سال بعد دادا بھی رخصت ہو گیا. صرف 2 سال. صرف آپ کی عمر 8 سال تھی. دادا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، حضرت عبد المطلب. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ میں ہوں سب کچھ کرنے والا. اتنے سہارے ختم کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سہارے ختم کر دیے. جو بھی سہارے دنیا میں پائے جاتے ہیں، باپ کا سہارا ہوتا ہے، بھائی کا سہارا ہوتا ہے، ماں کی شفقت ہوتی ہے، بہن کی شفقت ہوتی ہے، اور پھر دادا کی شفقت اللہ تعالیٰ نے سب سے ہی وقتاً محروم کر دیا. فرمایا یہ اکیلے تھے، آپ اکیلے، اس وقت بھی اکیلے تھے. اور پھر جب شادی کی اللہ نے بیٹے دیے، سب بیٹے فوت ہو گئے. شادی کی بیٹے دیے. کتنے بیٹے مکہ مکرمہ میں ہوئے تاریخ والوں میں اختلاف ہے. کسی نے 4 کہا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 2 کہا. بہر صورت 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، نام تو الگ الگ لیے جاتے ہیں. بڑے بیٹے کا نام قاسم بڑے بیٹے کا نام، پھر عبداللہ، پھر طیب، پھر طاہر. بعض کہتے ہیں طیب و طاہر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بیٹے کا نام. بہر صورت بیٹے دیے تو بیٹے بھی فوت ہو گئے. اور بڑھاپے میں آدمی کے لیے بیٹے سہارا ہوتے ہیں. جس کا بیٹا نہ ہو وہ بیچارہ روتا رہتا ہے ساری زندگی کہ اللہ نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا. بیٹے بھی فوت ہو گئے اور یکتائی اور بڑھ گئی. بیٹے بھی فوت ہو گئے اور پھر وہ بیوی بھی فوت ہو گئی. جس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے 4 بیٹیاں دی تھی، وہ بیوی بھی فوت ہو گئی. سہارا ختم ہو گیا، سہارے سب ختم ہو گیا. مکہ مکرمہ میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر صحابہ عطا فرمائے. باپ نہیں تھا سر پہ ہاتھ رکھنے والا، کوئی بھائی نہیں تھا بازو بننے والا، اور کوئی بیٹا نہیں تھا باپ کی جگہ جان قربان کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے جان نثار صحابہ عطا فرمائے جو ہر طرح آپ کے ساتھ دینے پر تیار تھے اور ساتھ دیا. نہ بیٹوں کی کمی محسوس ہوئی آپ کو، نہ بھائیوں کی کمی محسوس ہوئی. یہ تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر جان نثار تھے کہ ایک کافر عروہ بن مسعود ثقفی، یہ کافر آدمی تھا، ایک دفعہ اس نے آپ کی مجلس دیکھی، اللہ کے رسول کی مجلس. اس مجلس میں اس نے صحابہ کرام کا مشاہدہ کیا.
بڑا حیران ہوا، بڑا حیران کہ اس قدر جانثار ہیں آپ کے۔ جب مکہ گیا تو مکے والوں سے کہنے لگا میری مانو تو اس شخص سے کبھی لڑائی نہیں، اس کے جانثار صحابہ جیسے کسی بادشاہ کے ساتھی میں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں درباروں میں گیا، کیسر کے، کسرا کے، نجاشی کے، میں درباروں میں گیا لیکن کسی کی تعظیم اس کے ساتھی اس قدر نہیں کرتے تھے جس قدر تعظیم آپ کے صحابہ آپ کی۔ وہ خود کہتا ہے، خود بیان کرتا ہے، کافر بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے کسی کی آواز نہیں آتی، کوئی حرکت نہیں کرتا تھا فالتو، کأن علی رؤوسہم الطیر، یوں لگتا ہے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑی سی حرکت کی تو اڑ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے، یعنی اس قدر باادب ہے کہ سیدھے نہیں آپ کو دیکھ۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول دوسری طرف دیکھ رہے ہیں پھر آپ کو دیکھ، پھر کھلے دل سے دیکھتے، جو ہی آپ کی نظر پڑتی تھی شرم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، پھر سر نیچے ہو۔ جب آپ حکم دیتے ہیں تو سب آدمی دوڑتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں یہ کام کرو، ایک آپ کو میں یہاں ہوں یہ کام کرو گے، آپ کو سوچے گا کس کو کہا ہے، کسی ایک کو نہیں، تو سب اٹھ کے کام کرتے ہیں، ہمیں ہی کہا ہے، ہمیں ہی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اللہ کے رسول وضو کرتے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتے، وہ پانی اپنے ہاتھ میں اٹھاتے اور ان ہاتھوں کو چہرے پہ مارتے۔ کسی کو اگر آپ کا پانی نہ ملتا وضو کا تبرک والا تو وہ کسی تبرک والے جس کو ملا ہوتا تھا پانی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کر اپنے جسم کو مل لیتا، وہ اپنے جسم کو مل لیتا تھا جس کو تھوڑا بہت پانی ملا۔ اس نے یہ نقشہ کھینچا وہاں جا کر، پھر اس نے کہا وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کا تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتا، آپ کا لب مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ فوراً اپنے ہاتھوں پہ سنبھالتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ کیا کسی کے بھائی ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی کے بیٹے ایسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائیوں اور بیٹوں سے پڑھ کر جانثار صحابہ کا ایسی خدمت، ایسی تواضع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا احترام۔ وہ کافر کہتا ہے میں نے کسی دربار تک میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تھوڑے تھے، قلیل، لیکن ان قلیل نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آپ کو شاید تعجب ہو کہ صحابہ کرام یہ ملتان تک کے شہر تک آئے ہیں، ملتان تک کے شہر تک صحابہ کرام بعض کا وہاں آنا ثابت ہے تاریخ سے، گویا انہوں نے اپنی زندگی اس طرح صرف کر دی۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی کہیں دور چلا گیا، کوئی کہیں دور اسلام پھیلانے کے لیے۔ محمد بن قاسم نے جب دیبل پہ حملہ کیا اس وقت بھی اس کے ساتھ بعض صحابہ موجود تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہاں کہا جاتا ہے یہ صحابی کی قبر ہے، سندھ میں یہ صحابی کی قبر ہے، اور واقعتاً صحابہ کا وہاں آنا ثابت ہے۔ ایسے اللہ نے آپ کو جانثار عطا فرمائی، جن جانثاروں کی وجہ سے وہ ہلکی سی کونپل جو زمین سے نکلی تھی وہ تناب اور درخت، اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے آپ کی اور صحابہ کی۔ فرمایا کزرع اخرج شطأہ، آپ کی مثال یوں سمجھیں ایک بیج بویا گیا، اس بیج سے ایک ہلکی سی کونپل نکلی زمین کو پھاڑ کر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ زمین سخت ہے، ہم کسی یعنی کڑی کے ساتھ اس کو پھیرتے ہیں،
لیکن وہ ہلکی سی قوم پر وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھاڑ کر اوپر نکالتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. وگرنہ اتنی ہلکی، اتنا باریک پتھر جس پہ کوئی قوت نہیں، وہ کیسے باہر نکل سکتا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. فرمایا وہ کوپل نکلی ایک باریک سی پتلی سی، پھر آہستہ آہستہ فآزرہو، پھر اس کے ساتھ اور کوپلیں نکلی اس کو مضبوط کرنے کے، اس کے دائیں بائیں اور کوپلیں نکلی. فاستغلظا، پھر وہ موٹا تنا بن گیا. فاستوى علی سوقہ، اور وہ تنے پر کھڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا. یعجب الزراع، فرمایا پھر اتنا تناور درخت بن گیا جس درخت کو دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں. کون؟ کاشت کرنے والے. اللہ جن کو دیکھ کے خوش ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بیان فرمائی کہ آپ اکیلے تھے، اکیلے چلے، کسی کی مدد حاصل نہیں تھی، اکیلے چلے، لیکن لوگ ملتے گئے. جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ دور دور سے آ کر ملتے گئے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے باہر رہا کرتا تھا کافی دور. ان کا قبیلہ تھا بنو غفار، اس لیے ان کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں. غفاری نہیں پڑھنا ہے، غفاری. ابو ذر غفاری، غفار قبیلہ تھا، غفار تو اللہ کا نام ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ مکہ میں کوئی شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت، یہاں سے چل پڑے اور وہاں جا کر کئی دن صرف آب زمزم پہ ہی گزارا کرتے. پانی پی لینا، ڈرتے ہوئے بتاتے بھی نہیں تھے کسی کو کیوں آیا، بتاتے بھی نہیں تھے کیوں آیا. آخر حضرت علی نے ایک دن پوچھا، بھئی تو مسافر ہے، ہر روز یہاں بیٹھا ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بتایا. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. جا کر کھانا کھایا، پھر واپس آ گئے اور وہیں کچھ نہ بتایا نہ پوچھا. اگلے دن پھر حضرت علی میرے کہنے لگے بھئی آپ کو اپنی منزل نہیں ملی تو آپ یہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا راز قائم رکھیں گے تو میں آپ سے بات کروں. حضرت علی نے کہا ہاں بات کرو، میں انشاءاللہ راز قائم رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس نبی کی ملاقات کو آیا ہوں جنہوں نے مدینہ منور مکہ مکرمہ میں دعویٰ کی. حضرت علی خوش ہوئے، فرمایا بڑا اچھا ہوا مجھ سے مل گیا. کسی ابو جہل جیسے پلید آدمی سے مل جاتا تو وہ ویسے ہی تجھے قتل کر دیتا. اور پھر لے کر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. مسلمان ہو گیا. مسلمان تو وہی ہو گئے تھے جب چلے، اس کلمہ اس اعلان کیا میں مسلمان ہوں. اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول میں اعلان کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے اسلام کا. فرمایا ابو ذر ابھی حالات یہ نہیں، تو واپس چلا جا، واپس چلا جا، جب حالات اچھے ہوں گے میں تجھے خود بلا دوں. کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، ایمان اس طرح بھرا ہوا ہے سینے میں کہ باہر نکل رہا ہے، جب تک میں اعلان نہیں کروں گا نہیں جاؤں گا. آپ نے بہت سمجھایا کہ یہاں تو بڑے دشمن ہیں، تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. فرمایا جو بھی ہو میں کروں گا. آخر آپ خاموش ہو گئے. ابو ذر گئے بیت اللہ میں، وہاں بڑے بڑے کافروں کی منڈلی لگی ہوئی تھی، مجلس پنچایت کیمپ تھی. وہاں بلند آواز سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کافروں نے، کافر حیران کہ یہاں تو نبی کو اجازت نہیں اس طرح اونچی کرنے کی، یہ کون آ گیا؟ سب اٹھے، اٹھ کر اس کو پیٹنا شروع کر دیا. ابو ذر کہتے ہیں مجھے اتنا پیٹا گیا کہ میں قریب المرگ. حضرت عباس نے چھڑایا. حضرت عباس کہنے لگے او پاگلوں، یہ بنو غفار کا آدمی ہے، جب تم تجارتی سفر کو جاتے ہو تو راستے میں یہ قافلہ، یہ قبیلہ آتا ہے، اگر یہ مر گیا تو وہ تم سے بدلہ لے گی. اس طرح کہہ کے چھڑایا. بے ہوش رہے، اٹھا کر پھر آپ کے پاس لایا گیا، اللہ کے رسول کے پاس. فرمایا ابو ذر میں نے تجھے کہا تھا اعلان نہ کرنا اس طرح، یہاں حالات ایسے نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو کل کو پھر اعلان کروں گا.
سارا جسم چور ہے. خود کہتے ہیں ضربت لیموت، مجھے ایسے مارا گیا جیسے جان سے مارنا. لیکن کہتے ہیں جی میں پھر اعلان کروں گا، اور واقعہ کروں گا ہی نہیں کیا. اسی طرح کل کی طرح وہیں کھڑے ہو کر اسی منڈلی کے سامنے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر اسی طرح مار پڑے، پھر اسی طرح مار پڑا. اللہ نے جن صحابہ کی قسمت میں لکھا تھا وہ دور دور سے آئے، دور دور سے. کس کی قسمت میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ یمن کے دوس قبیلے سے تھے. وہ وہاں سے چلے، کہتے ہیں بڑی گہری رات ساری مجھے سفر میں گزر گئی. جنگل، صحرا، اس قسم کا راستہ تھا. ساری رات میرے ساتھ میرا ایک غلام تھا، وہ بھی بچھڑ گیا. وہ کسی اور طرف، میں کسی اور طرف. اندھیرے میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس قدر مصیبتیں جھیل کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کے صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت میں لکھا تھا ان کو دور دور سے اٹھا کر بھیج دیا. ہاں جن کی قسمت میں نہیں وہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی محروم رہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے بھی عبداللہ بن ابی کی طرح محروم. اللہ تعالیٰ نے اتنے صحابہ آپ کو دے دیے، چاہے وہ تھوڑے تھے لیکن ایمان سے بھرے ہوئے. غزوہ بدر میں صرف 305 یا 306 وہ صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا کسی اور کام، اور کہا تھا میں تمہیں بدر کا بدری بھی کہا جائے گا تمہیں، اور تمہیں بدر کی غنیمت کا حصہ بھی ملے گا. لڑنے والے تو 305 تھے صرف. اللہ کے رسول کو شمار کر لیں تو 306 ہو جائیں گے. یہ تھے. اور نہتے کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں، کسی کے پاس خود نہیں، کسی کے پاس زرہ نہیں. بس جس طرح تھے اٹھ کے آ گئے. لیکن ان کے ایمان نے کافروں کے 1000 کے لشکر کو جو زبردست مسلح تھے ان کو شکست دی. اور شکست بھی ایسی کہ ان کے سارے سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، امیہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ربیہ مارا گیا، عتبہ کا بیٹا ولید مارا گیا. جو بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے. اور اگر کوئی بچ گیا تو اسے مسلمان باندھ کر قید کر کے لے آئے مدینہ. ایسی اللہ کی عجیب شان ہے. یہ یاد رکھیے ان صحابہ کرام کے ایمان کا نتیجہ ہے. اسی طرح باقی جنگوں میں کوئی پرواہ نہیں کی اپنی جان کی، اور اسلام کو پھیلا دیا دنیا پر. اللہ کے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن صحابہ کرام نے اس دین کو مزید پھیلا دیا. اور انشاءاللہ یہ دین انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے. دنیا میں تحریکیں اٹھتی رہی ہیں. وہ تحریکیں کچھ دیر کے لیے ہوتی تھی، پھر ان پہ زوال آ جاتا، ختم ہو جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ایسی تحریک ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی اور بڑھتی جائے. ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی. آپ نے فرمایا جو آخری خلیفہ ہوگا نا مسلمانوں کا، وہ میری نسل سے ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، وہ میرے دوتے حسن کی نسل سے ہوگا. نام ان کا بھی محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. آخری خلیفہ جو ہوگا وہ ساری دنیا پہ حکومت کرے، اور عدل و انصاف کے ساتھ، فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا پوری دنیا کو. زمین اپنی تمام قوتیں نکال دے گی. پھل بڑے زیادہ موٹے موٹے نکلے، موٹے موٹے پھل، اور غلہ بھی بڑا موٹے موٹے دانے. فرمایا زمین اپنی پوری قوتیں نکال دے گی، برکتیں ہو جائیں گی. ایک جانور کے دودھ پر پورا قبیلہ سیر ہوتا ہے. جانور بھی کیا؟ بکری. بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ اونٹ. اس کا دودھ اس سے یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. فرمایا پورا قبیلہ گزارا کرے گا ایک اس قسم کے جانور کے دودھ پر. وہ ہمارے جیسی آج کل کی نسلیت یا دیسی گائے اور بھینسیں نہیں جو زیادہ دودھ
فرمایا پورا قبیلہ اس میں گزارا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے عدل و انصاف ہی اس زمین پہ برکت دے سکتا۔ عدل و انصاف، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عادل بادشاہ تھے، عادل خلیفہ تھے۔ ان کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اس قدر فراوانی کر دی تھی رزق کی کہ کوئی شخص صدقہ لینے والا نہیں ملتا۔ لوگ صدقہ لے کر پھرتے تھے، ہاتھ میں کوئی مل جائے ہم اس کو دیں۔ اور اس قدر انصاف انہوں نے پھیلایا کہ جانوروں تک کے دلوں میں انصاف آ گیا۔ اس دور کی تاریخ میں ہے کہ کوئی بھیڑیا کسی شخص کی ملکیتی بکری کو نہیں پکڑتا، ہاں جنگل کے جانوروں کو پکڑ کے گزارا کرتا تھا، لیکن کسی کی ملکیتی بکری کو نہیں چھیڑتا۔ اور ایک دن چرواہے نے دیکھا کہ میری بکری پکڑ لی ہے بھیڑیے نے، کہنے لگا امید ہے نہ معلوم ہوتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں۔ اتنا اثر ہوتا ہے نیکی کا، جانوروں تک پہ اثر ہوتا، جانوروں تک پہ اثر۔ اور پھر واقعتاً پتہ کیا تو پتہ چلا ہاں اسی دن فوت ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو ایسے بیٹے دے دیے، اللہ نے آپ کو ایسے بھائی دے دیے، اللہ نے آپ کو ایسی نسل عطا فرما دی جو انشاءاللہ قیامت تک بڑھتی جائے گی۔ کافر پریشان ہیں کہ ہم ان کو مارتے ہیں، ہم نے عراق میں مارا، افغانستان میں مارا، بوسنیا میں مارا، فلاں جگہ مارا، یہ پھر بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بڑھتے جا رہے ہیں۔ کافر پریشان ہیں۔ ہاں انشاءاللہ مسلمان بڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور ایسی ویسی پیشین گوئی نہیں، آج تک اس پہ عمل ہو رہا، آج تک مسلمان پڑھ رہے، کم تو نہیں ہوئے کسی دور میں، آج تک پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے ان علاقوں میں بھی جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ بھئی امریکہ میں تو مسلمانوں کی حکومت نہیں، برطانیہ میں تو مسلمانوں کی حکومت نہیں، لیکن وہاں بھی مسلمان پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ سب لوگ جو اس وقت ہوں گے انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد وہ بھی حضرت امام مہدی جو آخری خلیفہ ہے مسلمانوں کے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ کو آپ جماعت کرائیں گے، آپ نبی، اور میں نہیں، یہ میں اللہ کے نبی کی امتی کی ابتدا میں نماز پڑھوں، اللہ کے نبی کی امتی کی ابتدا میں، میری اجازت نہیں ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں میں جماعت کراؤں۔ نبوت اپنی جگہ ہے، وہ قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں سے اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، انشاءاللہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ آ کر یہودیت تو مسلمانوں سے لڑ کر ختم ہو جائے گی، دجال یہودی ہوگا، یاد رکھیں دجال یہودی، دجال مارا گیا تو سب ختم ہو جائیں گے، یہودی رہے گا۔ اور جو عیسائی ہیں ان کو حضرت عیسیٰ مسلمان کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ تم یہ جو خنزیر کھاتے ہو یہ تو حرام جانور ہے، تم یہ جو صلیب کی پوجا کرتے ہو، مجھے تو سولی چڑھایا ہی نہیں گیا، کس صلیب کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا سب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی لڑ کے مر جائیں گے، اور پھر صرف اور صرف یہاں دین اسلام رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ کتنی بڑی نشانی ہے آپ کے اللہ کا رسول ہونے کی کہ کسی کو توقع نہیں تھی آپ کی ابتدائی زندگی دیکھتے ہوئے کہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ ساری دنیا پر اس کی امت حکمرانی کرے گی۔ کسی کو توقع نہیں تھی، نہ توقع ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کر دکھایا، اور یہ آپ کی رسالت کی
سب سے بڑی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر محمد رسول اللہ فرمایا، اور یہ بات بیان، ورنہ کوئی دکھا دو، اور ورنہ کوئی دکھا دو کوئی اور شخص جس کے پاس پہلے حکومت بھی ہو، جس کے باپوں نے حکومت کی ہو، کوئی ایسا شخص دکھاؤ جس کے ساتھ فوج ہو، خزانے ہوں، لیکن وہ ایسی حکومت بنائے کہ جو قیامت تک جاری رہے۔ دکھاؤ، ایک آدمی بھی دکھاؤ، کوئی نہیں ملے، بادشاہ نہیں ملے۔ آپ تو نہ بادشاہ تھے نہ بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم سلطنت عطا اور جانثار، اور صحابہ تو جانثار ہونے ہی ہیں۔ آج کل کے گنہگار مسلمان بھی آپ پہ جان قربان کرنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ تم کسی شرابی آدمی کے سامنے بھی اللہ کے رسول کی بدتمیزی کرو، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ جن کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں لوگوں کو، وہ لوگ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی، یہ کیا ہے، خاکے بناتے ہیں۔ کافروں کو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی بےزتی ہے، بھائی نبی کے خاکہ بنا دیا، لیکن اس خاکے کی وجہ سے مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع میں کسی کو موت بھی آ جائے تو انشاءاللہ وہ شہادت کی اور بہترین شہادت کی موت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی امت آپ کو عطا، ایسی امت۔ آپ کسی عیسائی کے سامنے حضرت عیسیٰ کو گالی دے رہے وہ نہیں بولے، جائیے یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، گالی بھی دے رہے ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ وہ غیرت سے عاری ہو چکے ہیں، وہ غیرت سے عاری ہو چکے ہیں۔ نہ ان کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی غیرت ہے کہ میری بیٹی کس کے ساتھ رات گزارتی ہے، نہ اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ کس کے ساتھ رہتی ہے۔ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ جب غیرت ختم ہو چکی تو وہ کیسے اپنی نبی کی عزت کرے؟ مسلمان کے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں بھی غیرت رہے گی انشاءاللہ، اپنی بیٹیوں کے بارے، خود جیسا بھی ہو بیٹی کے بارے میں بھی غیرت رہے گی۔ اور سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیرت، یہ ہر مسلمان کا درجہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں، بے شمار درود اور بے شمار نوازشیں نازل فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن کی بے انتہا کوششوں اور مخلصانہ کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ دوام بخش دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔